الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، اس پروگرام میں جو خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، ایران امریکہ مفاہمت کرانے پر انتھک کوششوں پر جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ڈنکے بجے ہیں، ان کی کوششوں کو پوری دنیا کی جانب سے سراہا گیا۔ لیکن اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک مرتبہ پھر سراہا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایک مرتبہ پھر ڈنکے بجے ہیں۔ اب یہ کیا معاملہ ہے، ایک تو اس کی ڈیٹیل آگے چل کے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف سے جڑی، بانی پی ٹی آئی عمران خان سے جڑی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یعنی خبر یہ ہے، اگر میں ہیڈ لائن آپ دیکھنے والوں کے سامنے رکھوں، کہ عمران خان کو دی گئی آخری مہلت کے صرف 24 گھنٹے باقی رہ گئے۔ اب کیا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز ہم کریں گے جو آج علیمہ خان صاحبہ نے ایک نئی کال دی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے جو ایک اعتراف کیا ہے، اس خبر کی تفصیلات سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ لیکن ولاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آج ہمارے جو پروگرام کی وائس کوالٹی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے، اس کا معیار کم ہو سکتا ہے، تو آپ دیکھنے والوں سے درخواست ہوگی کہ آج ہماری مجبوری کو آپ ناظرین ایڈجسٹ کریں گے۔ تو پہلی خبر سے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ علیمہ خان کے خلاف جو انسداد دہشت گردی راولپنڈی میں جو 26 نومبر کا کیس چل رہا ہے، اس میں علیمہ خان صاحبہ نے 21 گواہوں کو عدالت میں سمن کرنے کی درخواست پیش کی ہے۔ اب اس درخواست کا اعتراف علیمہ خان صاحبہ نے اپنے وکیل فیصل ملک کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ اب فیصل ملک صاحب جو کہ علیمہ خان صاحبہ کے وکیل ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ جن گواہوں کو ہم نے بلایا ہے، اگر ان کی طرف سے ثبوت چھپائے گئے تو ہم ان پہ جرا کریں گے، ان سے سوالات کریں گے، یعنی کراس ایگزامینیشن کریں گے۔ اور پھر اگلی سانس میں فیصل ملک صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ معصوم ہیں، اور ان کی معصومیت کہ ان کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا جھوٹا مقدمہ ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ جس خبر کی بنیاد پہ کہ 26 نومبر کا پیغام علیمہ خان نے باہر آ کے دیا، یہ خبر علیمہ خان کے سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے میڈیا پہ چل چکی تھی۔ اب اگر آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے تو پھر ان گواہوں کو بلانے کی ضرورت کیا رہتی تھی؟ لیکن چلیں، آپ نے ان 21 گواہوں کو بلا لیا، اور پھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں، یہ منسٹر جو ہے عدالت میں آنا اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ اب جو لسٹ دی گئی اس میں محسن نقوی صاحب کا نام ہے، اس میں عطا تاڑر صاحب کا نام ہے، اس میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کا نام ہے۔ اب جب یہ 21 لوگوں کی لسٹ، جس میں منصور علی خان اینکر کا نام بھی شامل ہے، اب منصور علی خان تو جب علیمہ خان صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، ان کے بیان کے کئی گھنٹوں کے بعد منصور علی خان صاحب نے ویڈیو لاگ کیا تھا۔ اب ان کا اس معاملے کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ انہیں بھی ڈریگ کر لیا گیا، اس معاملے میں گھسیٹ کے لایا گیا، بطور گواہ ان کا نام شامل کر دیا گیا۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا کہ یہ منسٹر اپنی حد تک سمجھتے ہیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے، تو خان صاحب سے متعلق بھی ایک سوال ذہن میں ضرور جنم لیتا ہے کہ جب خان صاحب نے وہ الیکشن دھاندلی کا کیس سپریم کورٹ میں فائل کیا تھا، تو خان صاحب وہاں پہ پٹیشنر تھے، اس کیس کے مدعی تھے، کمپلیننٹ تھے، لیکن خان صاحب خود بھی اس کیس میں بطور گواہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ کیا خان صاحب نے بھی اپنی حد تک سمجھی تھی پیش نہ ہونا؟ اور علیمہ خان صاحبہ یہ اعتراف بھی کرتی ہیں کہ یہ جو بجٹ 3 مہینے کا پیش کرنے کی بات کی جا رہی ہے، مشورہ میری طرف سے دیا گیا تھا۔ لیکن بہرحال علیمہ خان صاحبہ نے، ان کے وکیل فیصل ملک نے جو عدالت میں 21 گواہوں کو سمن کرنے کی اپلیکیشن پیش کی ہے، وہ 21 کے 21 گواہ بلانے ہیں یا 21 میں سے کتنے گواہوں کو بلانا ہے، یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ جو جج ہیں ATC عدالت کے امجد عادل شاہ صاحب، وہ اس تمام فہرست کا جائزہ لیں گے، ناموں پر غور کریں گے، اور وہ الٹیمیٹلی فیصلہ کریں گے کہ آیا کہ یہ جو نام دیے گئے ہیں یہ اس کیس سے متعلقہ ہیں بھی یا متعلقہ نہیں ہیں، اور اگر کچھ نام متعلقہ ہیں تو وہ نام کون سے ہیں، یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ لیکن چلیں، علیمہ خان صاحب نے اپنی لسٹ دے دی، لیکن سپریم کورٹ سے ایک اور اہم خبر ہے، اور وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ جو بندش ہے،
اور ان بندشوں کو ختم کرانے کے لیے عمران خان صاحب کی بہن عظما خان کی، مشال یوسفزئی کی اور سلمان اکرم راجہ کے جو پٹیشنز ہیں ان کو کل سماعت کے لیے فکس کیا گیا ہے۔ جسٹس محمد علی مدر صاحب کا بینچ ہے جس میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں، جسٹس شاہد بلال صاحب ہیں، جو کل ان درخواستوں پہ سماعت کریں گے۔ اب جب سپریم کورٹ میں خان صاحب کی ملاقاتوں پہ لگی بندش سے متعلق اہم مقدمات کی سماعت ہونے جا رہی ہے، دیکھتے ہیں عدالت کل کیا فیصلہ کرے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کنٹیمپٹ سے متعلقہ یہ کیس ہے، اس میں الٹیمیٹلی اگر سپریم کورٹ نے کل کچھ کیا بھی تو دوسرے فریق کو نوٹس کیا جا سکتا ہے، میکسیمم یہ ہوگا کل کی حد تک، کیونکہ دوسرے فریق کو سنے بغیر کہ یہ بندشیں لگی ہیں، کیوں لگی ہیں، کس وجہ سے لگائی گئی ہیں، یہ جواب آ کے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ، اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے دینا ہے۔ کل اس پہ کوئی بڑا فیصلہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، لیکن کل کی عدالتی کارروائی جو کہ سپریم کورٹ میں ہونے جا رہی ہے اور جو 3 رکنی بینچ بنا ہے جسٹس مظہر، جسٹس مسرت اور جسٹس شاہد بلال صاحب کا، یہ بینچ بھی بڑا اہم ہے، بڑا ریزنیبل بینچ ہے، بڑا متوازن بینچ ہے۔ تو نظریں کل سپریم کورٹ پہ تو ٹکی ہوں گی اس عدالتی کارروائی کو، لیکن نظریں کل اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی ٹکیں گی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس لیے کل فوکس رہے گا کیونکہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں بینچ کے سربراہ، جسٹس محمد آصف صاحب ہیں بینچ کے سربراہ، اور کل کی سماعت 18 جون کی سماعت اس لیے اہم ہے چونکہ آخری سماعت پہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوئے تھے، اور راجہ صاحب نے بتایا تھا کہ جو سلمان صفدر صاحب ہیں فوجداری کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل ہیں، وہ بھی آنکھوں کے عارضے میں لاحق ہو گئے ہیں اور وہ ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں جاپان گئے ہیں۔ تو عدالت نے ان سے کہا تھا کہ آپ یا تو سلمان صفدر صاحب کو آئندہ تاریخ پہ لے آئیں، اور اگر آپ سلمان صفدر صاحب کو نہیں لاتے، وہ آنکھوں کے عارضے میں مبتلا رہتے ہیں، ان کی دستیابی جو ہے اس پہ کوسچن مارک رہتا ہے، تو آپ متبادل وکیل پیش کر دیں۔ یعنی عدالت نے حکم دے رکھا ہے، تحریری طور پہ آرڈر کر رکھا ہے کہ آپ متبادل وکیل کا پھر بندوبست کر لیں۔ اگر سلمان صفدر صاحب نہیں آتے، ان کا جو عارضہ ہے آنکھوں کا وہ برقرار رہتا ہے، تو آپ نئے وکیل کو لے کے آئیں۔ اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا، عدالت نے دوسرا الٹیمیٹم میں دوسری وارننگ یہ جاری کی تھی، تو پھر جو عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی صاحبہ نے اپیل فائل کر رکھی ہے، اس اپیل کی صورت میں جو ریکارڈ عدالت کے ٹیبل پہ آ چکا ہے، اس سارے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد عمران خان صاحب کی اپیل کی جو گزارشات ہیں، معروضات ہیں، ان کو دیکھنے، پڑھنے اور پرکھنے کے بعد یہ عدالت جو ہے پھر قانون کے مطابق فیصلہ کر دے گی۔ اب قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ عدالت سارے معاملے کا جائزہ لے کے، ریکارڈ کو دیکھ کے، جو ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ ہے نیب کورٹ کی اس کا جائزہ لے کے، وہاں پہ وکلا کی جانب سے جو دلائل دیے گئے ہیں اور یہاں پر جو رپلائی پروسیکیوشن کی طرف سے آیا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد عدالت یہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو کل عمران خان صاحب کے وکیل کون پیش ہوتے ہیں؟ سلمان صفدر صاحب آتے ہیں، نئے وکیل پیش کیے جاتے ہیں، یا پھر کوئی وکیل پیش نہیں ہوتا؟ ویسے میں نے پی ٹی آئی کے جو لیگل ٹیم ہے عمران خان صاحب کے کیسز میں ان سے جاننے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سلمان صفدر صاحب پیش ہوں گے کل، لیکن سلمان صفدر صاحب کے قریبی ذرائع سے جو میری بات ہوئی ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ فی الحال کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہے، ہم پیش ہوں گے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ پیش پتہ نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے، سلمان صفدر صاحب آتے ہیں نہیں آتے، تو یہ بہت ساری چیزیں وہ ڈاؤٹس میں ہیں۔ تو کل کی عدالتی کارروائی سے پتہ چل پائے گا کہ کیا سلمان صفدر صاحب آ کے ریپرزینٹ کرتے ہیں یا راجہ صاحب عدالت کے سامنے اپنی گزارشات رکھیں گے، اور پھر جو بھی ہوتا ہے، جو اصل چیز دیکھنے کی ہوگی، جو کوئی فوکس رہے گی کہ اگر وکیل صاحب نہیں آتے، متبادل وکیل بھی عدالت کے سامنے نہیں کھڑا کیا جاتا، تو پھر اس صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے، کیس کو پروسیڈ فردر کیسے کیا جاتا ہے، یہ اصل فوکس ہوگا تمام لوگوں کا کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے جڑی جو اہم خبر ہے۔ ناظرین ایران امریکہ جو معاہدہ ہوا، جو مفاہمتی یادداشت پہ الیکٹرانکلی سگنیچر ہو چکے ہیں، اس پر پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کو پوری دنیا کی جانب سے سراہا گیا ہے، اور اگر کوئی تعریف نہیں کر رہا تو اس کا بغض ہو سکتا ہے۔ جیسے نریندر مودی کی جانب سے اس مفاہمتی یادداشت پہ جب پوری دنیا میں تہلکہ مچا کہ دونوں ممالک جو ہے ایک معاہدے کے اوپر، چاہے عبوری معاہدہ اس پہ ایگری کر گئے ہیں، تو نریندر مودی نے اس ڈیولپمنٹ کی تو تعریف کی،
اس ڈیولپمنٹ کو تو ان کی طرف سے سراہا گیا کہ خطے میں امن آئے گا، استحکام آئے گا، دنیا کی اکانومی جو کہ ایک بحران کی زد میں آ چکی ہے اس بحران کا خاتمہ ہوگا، لیکن پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کی نریندر مودی نے تعریف نہیں کی، کیونکہ وہاں پہ صف ماتم بچھی ہوئی کہ پاکستان نے یہ دو ممالک جن میں 45-48 سال سے ایک تنازع چلے آ رہا تھا، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود تھا، پاکستان نے یہ مفاہمت کیسے کرا دی؟ انڈیا میں بھی صف ماتم اور اسرائیل میں بھی صف ماتم، لیکن پاکستان نے کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ریئل پیس میکر کہا گیا، ریئل پیس میکر کا ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ چلا، لیکن اب دنیا تو چلیں تعریف کر رہی تھی۔ اب سیاسی جو مخالفین ہیں وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ تعریف وہ جو دشمن کرے، جو آپ کا مخالف کرے۔ اب عمران اسماعیل صاحب ہوں یا محمود مولوی صاحب ہوں، بیرسٹر سیف صاحب ہوں، محمد علی دورانی صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، یہ آج اگر عاصم منیر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے متعلق موجودہ جو رجیم ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سسٹم ہے، اس سے متعلق یہ کیا کہتے تھے، موقف آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن آج جو ایک پریس کانفرنس کی گئی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے، جس میں عمران اسماعیل صاحب تھے، محمود مولوی صاحب تھے، بیرسٹر سیف صاحب تھے، محمد علی دورانی صاحب تھے، فواد چودھری صاحب تھے، اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو سراہا گیا، ان کی تعریف کی گئی۔ اور اس نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے ارکان کی طرف سے برملا اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی تھے جن کی کوششوں سے جو تیسری جنگ عظیم کا خطرہ پیدا ہوا تھا، وہ تیسری جنگ عظیم کا خطرہ ٹل گیا۔ اور یہ رہنما اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو کامیابی پاکستان نے حاصل کی ہے اس سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا میں پاکستان کا نام بڑا ہوا ہے۔ عمران اسماعیل صاحب نے کہا کہ آج ہمیں پاکستانی کہلانے پہ فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، جہاں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کی، پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کی جو کامیابی ہے اس کو اکنالج کیا، وہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی مشورہ دیا کہ اگر بات چیت کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے ایک جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ایران امریکہ کے مابین ایک تاریخی معاہدہ ہو سکتا ہے جسے 21ویں صدی کا سب سے تاریخی معاہدہ ڈاکومنٹ کہا جا رہا ہے، ایگریمنٹ کہا جا رہا ہے، مفاہمت کہا جا رہا ہے، تو پی ٹی آئی کو بھی بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو بھی اب مزاحمت چھوڑ کے مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ مشورہ دینے والے وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے ماضی میں جڑے رہے ہیں، جو پی ٹی آئی میں اہم عہدوں پہ رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کی حکومت میں کابینہ کا حصہ رہے ہیں، سندھ کے گورنر رہے ہیں، تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن آخر میں اس نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ملک میں استحکام کے لیے ایک قومی حکومت بنائی جائے، نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اب یہ ان کا مطالبہ ہے اور مطالبہ کرنا ان کا حق ہے۔ باقی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے یا جو سسٹم چل رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ کوئی ایسی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔